Order number 23 stands in the name of Dr. Humayun Momin. Please move the motion. Ji, Dr. Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. I, Senator Dr. Humayun Momin, to move that the House may discuss the pressing issue of water resources, floods and water mismanagement in Pakistan, especially in the light of the recent devastating floods in 2021 and 2022. شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے واٹر پہ ایک کاکس بنایا سینٹ آف پاکستان نے، اس پہ آئی پی یو نے بھی ہمیں ریکمینڈ کیا تھا، اور یہ ہاؤس میں لکھ لیں، یہ کنٹینیوس اپنا کام کرتا رہے گا. جی بالکل، شکریہ جی، شکریہ جی، بہت مہربانی جی. چیئرمین صاحب، اس طرح ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرے لحاظ سے ہم لوگوں نے بڑے عرصے سے اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا، اور اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر ون وے اور اندر وے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی لے کر آئے. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر جو امپیکٹ ہو رہا ہے، وہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پانی کی جو اسکاسسٹی ہے وہ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کا نام ان 17 ملکوں میں ہے جہاں پہ پانی کی جو قلت ہوگی وہ آگے فیوچر میں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جو فلیش فلڈز ہیں اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اس چیز کے لیے اگر ہم فیوچر کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو ہم نے آج اپنی تھنکنگ چینج کرنی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چینج یور تھاٹس اینڈ یو ول چینج یور ورلڈ. ہم اپنی ڈیسٹنی بدل سکتے ہیں اگر آج ہم اپنی سوچ بدل دیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے آبی وسائل پر کام کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ضائع ہو جانے والا پانی ہے ان کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتے ہوئے موزوں جگہ پہ ڈیم بنایا ہے. ڈیم بنانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ آج مائکرو لیول کے اوپر پانی کے ایک ایک قطرے کو پروسیس کر کے استعمال کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں، اور اس سے اس کو اپنے ملک کے لیے وہ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمالیہ کے ایک طرف ہے وہ ہمارا انڈس بیسن ہے، ایک طرف ہے وہ گنگا ہے، اور ایک طرف ہے وہ یلو ریور ہے چائنا کا. لیکن ایکسکیوز می، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. مگر ہم لوگوں کی نالائکی دیکھیے کہ اس کے باوجود ہمارا شمار، جیسے میں نے پہلے کہا، ان 17 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کے کرائسس ہونے والے ہیں. اچھا، اس لسٹ میں الجیریا اور ایجپٹ نہیں ہے جہاں پہ زیادہ تر ایریا ہے وہ ڈیزرٹس ہے. ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے تقریباً 30 سے 50 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے وہ ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. حالانکہ قدرت نے پاکستان کو دریائے سندھ کی صورت میں ایک بہترین اثاثہ دیا ہے جو شمال سے جب جنوب کی طرف ایک گریویٹیشنل فلو کی طریقے سے جاتا ہے، وہ چاروں صوبوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس قدرتی وسائل کو کبھی پراپر طریقے سے پلاننگ کر کے نہیں استعمال کیا. اگر ہم 1975 سے 2000 اور 2001 سے لے کے 2020 تک اگر ہم اس کو ایسیس کریں تو صرف دریائے سندھ کے پانی میں 8.89% کی کمی آئی ہے، دریائے جہلم میں 16.5% کی کمی آئی ہے، اور دریائے چناب میں 17.7% کی کمی آئی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ ان میں یہ پانی کی کمی کیوں آئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے، جو اپر ریویرین میں ہے، انہوں نے کہیں پاکستان کے اس حصے کے اوپر کوئی ایسے منصوبے بنا دیے جس کی وجہ سے پاکستان کے حصے کا پانی کم ہو گیا ہو؟ اب اس کا جواب تو واٹر کمشنر ہی دے گا. لیکن پاکستان کا جو انڈس بیسن ہے یہ وہ خطہ ہے جو آبی وسائل سے ایک امیر ترین ملک ہے. لیکن وابڈا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس، اب یہ سوچے کہ وابڈا کا کہنا ہے ہمارے پاس 145 ملین کیوسک فٹ پانی ہے، جس میں سے ہم صرف 102 یا 105 ملین کیوسک فٹ پانی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ہمارے پاس جو 83 ملین ایکڑ رقبہ ہے اس میں سے ہم صرف 40 ملین ایکڑ رقبے کو ہم سیراب کر سکتے ہیں.
اچھا جب ہم ان کو دنیا کے لحاظ سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسون ڈیم جو کہ ریور نائل پر ہے اور ایجپٹ میں ہے ان کے پاس صرف 49 ملین کیوسک فٹ پانی اویلیبل ہے اور اس سے وہ 37 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے وہ اپنے کسانوں کو دیتے ہیں اور مزے کی بات ہے اس سے وہ 83 ملین ایکڑ رقبے کو آباد کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کا 1/3 پانی استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس ہے ہم 1/3 پانی استعمال کرتے ہیں اور ہم ان سے 50% کم ایریا کو ہم آباد کرتے ہیں. سو اگر اس لحاظ سے کریں تو جتنا ان کے پاس ہے ہم ایٹ لیسٹ 600 ٹائمز زیادہ ہم لوگ اپنے وہ جو زمین ہے اس کو ہم آباد کر سکتے ہیں. تو اتنی ہماری نااہلی ہے. اب سوچئے اگر ہم جو 83 میں سے 40 تو کر لیتے اگر 43 ملین ایکڑ رقبے کو ہم آباد کر لیں اس کو ہم زیر آب ہو یا جو اس کو جو ہم اس میں فرٹائل کر لیں تو آپ سوچیں جو ہم امپورٹ کرتے صرف کاٹن کی مد میں ہم کتنا امپورٹ کا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں. اچھا یہ یاد رہے کہ جب ہمارے پاس فلڈ آتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہمیں نہیں پتا کہ 2010 کا جو فلڈ آیا تھا اس میں $43 بلین کا نقصان ہوا تھا اور 1781 لوگ بیچ میں شہید ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہماری اپنی کوتاہی ہے یا ہم ویسے انڈیا کے اوپر وہ بیان بازی کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یاد رہیے جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ان ٹرمز آف فائنانسز میں تو 1 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے اس کی قیمت رفلی $2 بلین کے قریب ہوتی ہے. تو جب ہم 30 سے 50 ملین کیوسک فٹ پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم 30 سے 100 بلین ڈالر